والصلاة والسلام على رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی جینے کے لیے، وہ زندگی دو طرح کی گزاری جاتی ہے۔ ایک تو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے زیر اثر آدمی من چاہے ایسی زندگی، اس کو کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے زیر اثر زندگی گزارے۔ اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے زیر اثر جیے گا تو اس جینے کے اندر آدمی خواہشات کا ذلیل غلام بن جائے گا۔ اس کو جھوٹوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی، جھوٹیوں میں بھی اس کو عزت نہیں ملے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کا ماحصل ہے۔ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو جو سبق دیا، اس کا نچوڑ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی منمانی زندگی گزارے، اپنی مرضی اور خواہشات میں آئے، اس کے زیر اثر جیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل سے ذلیل کرے گا۔ وہ اپنی خواہشات کا ذلیل غلام بن جائے گا۔ آدمی اس کو فیشن سمجھتا ہے، اس کو خوبی سمجھتا ہے کہ میں تو اپنے طور پر جیتا ہوں، میرے دل میں آئے اس طرح میں تو کھاؤں، اس طرح پیوں، اس طرح بولوں، اس طرح کروں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کمال سمجھتا ہو، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسری زندگی یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے زیر اثر زندگی گزارے۔ اللہ کا جو حکم ہے، جس لائن میں کھانے بیٹھا تو کیا حکم، تجارت کرو تو کیا حکم، کھیتی کرو تو کیا حکم، دو آدمیوں کے بیچ میں پنچ بنو تو کیا حکم، حکومت کا بادشاہ بنو تو کیا حکم، اپنی منمانی نہیں، اللہ کی مرضی کے زیر اثر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قلبی سکون کے ساتھ عزت دے گا، عزت دے گا۔ بیچارہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اپنی پوری طاقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگاتا ہے، عالیشان بنگلہ بناتا ہے، کاریں خریدتا ہے، فارم بناتا ہے، لیکن خواہشات کی پیاس بوجھی نہیں تو پھر ابھی اس کی لذت ادھوری رہتی ہے، اس میں بھی اس کو لذت محسوس نہیں ہوگی، وہ بے چینی رہے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ میں گرمی رکھی ہے، آگ ہاتھ میں رکھے تو گرم لگے، برف میں اللہ نے ٹھنڈک رکھی ہے، برف اگر ہاتھ میں رکھے گا تو کیا ٹھنڈا لگے گا۔ ایک آدمی اپنی زندگی خواہشات کے زیر اثر منمانی گزارنے کا طے کر لے تو اس کے ساتھ بے چینی لازم ہے، اس کی زندگی میں بے چینی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کوئی قیمت پر ٹینشن ختم نہیں ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی مرضی کی زندگی میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کی نعمتوں کو خیال میں لانا، یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، یہ ادا بندے کی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ان قوموں کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے اور ان قوموں کے اوپر باطل کی دھاک مسلط کر دیتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بھول کے زندگی گزارتا ہے۔ قرآن میں صاف ہے، قرآن میں صاف ہے، اللہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ ایک بستی ہے آمنتن مطمئنتن، بہت اطمینان کی زندگی وہ بستی گزار رہی ہے، وَتَأْتِي رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے اس کی آوک ہے، وہاں سے آمدنی، وہاں سے آمدنی، وہاں سے آمدنی، رغدن، اور مزے کی آوک ہے، لیکن وہ اللہ کی نعمت کو بھول گیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کی ناشکری پر اتر آیا، اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگا،
تو قرآن میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 قسم کے عذاب میں مسلط کر دیا، مبتلا کر دیا۔ 2 قسم کی حالت آئی، ایک تو روزی کی تنگی آئی اور دوسرے نمبر پر دشمنوں کا خوف مسلط کر دیا۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ دھاک باطل کی تمہارے دل میں اتر جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک حصہ اعلیٰ اللہ کا ہے۔ اعلیٰ اللہ کا مطلب ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کے قرآن میں اپنی نعمت کی طرف دھیان دلایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور کتنی آیتیں اللہ نے فرمائی کہ ہم نے پانی دیا، میٹھا پانی، کیا تم نے بنایا؟ ہم نے جان دی، ہم نے اولاد دی، ایسی ایسی نعمتیں قرآن میں گنوائی۔ اللہ کا مقصد کیا؟ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ میری نعمتوں کو دھیان میں لاؤ۔ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے تو اللہ اس کے اوپر کیا ہے، لذتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اتنا بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، قرآن فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں میں سے مت بننا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کی نعمتوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول گئے، ان لوگوں میں سے مت بننا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر کیا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، نعمتوں کو بھول کے کفرانہ زندگی گزارتا ہے، تو اور زیادہ اللہ اس کو لذت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر حتی فرحوا بما اوتوا، اور اس مقام پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اتراتا ہے، یہ تو میں کمایا، میں نے اس طرح کیا، میں نے اس طرح۔ فرحوا بما اوتوا کا مطلب یہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، فاخذناہم بغتۃ، اچانک اللہ اس پر حالت لاتا ہے، اور اتنی سنگین حالت لاتا ہے کہ سارا کھایا پیا بھول جاتا ہے۔ تو یوں مت سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو، تو ایسا ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ان الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ ان الذین کفروا یتمتعون، اللہ یوں فرماتا ہے کہ باطل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی مزہ ڈھونڈے، ہر لائن میں دنیا کی مزہ ڈھونڈے، یہ باطل کی پہچان ہے، یہ باطل کی علامت ہے، باطل کی نشانی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یأکلون کما تأکل الانعام، ان کو ایک دماغ میں چکر ہوتا ہے کہ جانوروں کی طرح کھائے، وہ اس لیے کھاتا ہے تاکہ زیادہ کما سکے، اور کماتا ہے تو دماغ میں ہے کہ میں اس لیے کماؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ کھا سکوں۔ اللہ نے اس کو اتنا ذلیل کر دیا کہ اس کا طواف صرف ڈائننگ ہال سے ٹوائلٹ اور ٹوائلٹ سے ڈائننگ ہال، بس اتنا شارٹ طواف کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ کوئی زندگی ہے؟ قرآن نے خود فرمایا کل انام بل ہم عدل، اس کی زندگی تو جانور سے گھٹیا ہے، اس نے صرف اپنا مقصد بنا رکھا ہے کہ ایک طواف کرنے کا، ڈائننگ ہال میں سے پیٹ بھرنے کا، ٹوائلٹ میں جا کے خالی کرنے کا، پھر بھرنے کا، پھر خالی کرنے کا، پھر بھرنے کا، اسی میں قبر تک پہنچ گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا، جو آدمی خواہشات کی زیر اثر منمانی زندگی گزارنے کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو دماغ اس طرح بنا دیتا ہے کہ یوں سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی کھانے کے لیے کمانے کا اور کمانے کے لیے کھانے کا، اور ایک طواف بس، اور قبر میں جاتا ہے۔ اس میں جانور میں کیا فرق؟ جانور بھی اس طرح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پر 2 نعمتوں سے ہم کو الگ رکھا، کھانا نے پینا، حالانکہ کروڑوں نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن ان 2 نعمتوں سے الگ علامتی طور پر اس لیے الگ رکھا کہ آدمی کے دماغ میں دھیان آئے، خیال آئے کہ دیکھو ہم تو کتنا کھاتے تھے، کتنا پیتے تھے رمضان کے علاوہ، لیکن آج بھوک لگی تو پتہ چلا کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ وقت پہ دیتا ہے، اور آج پیاس لگی تو پتہ چلا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم پیتے تھے، اگر ایک دن پانی بند ہو جائے تو زندگی مشکل میں پڑ جائے۔
تو اگر پوری زندگی پانی نہ ملے، اب ان دو نعمتوں کو خیال آنے کے بعد دوسری نعمتیں خیال میں آوے، شکر کی زندگی گزارے۔ انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ رگیں رکھی ہے، ہر رگ مستقل نعمت ہے، ہر ایک کا کام الگ، کمپیوٹر کی طرح۔ جیسے آدمی کمپیوٹر میں لکھتا ہے تو آدھا اگر ک لکھا اس کے اندر اسپیئر پارٹ الگ یوز ہوگا، پورا لکھا تو الگ۔ اسی طرح آدمی غصے میں بولتا ہے کہ کیم چھو تو الگ رگ استعمال ہوتی ہے، خوشی میں بولتا ہے کہ کیم چھو تو اس کی رگ الگ استعمال ہوتی ہے۔ تو خالی دماغ میں کروڑوں رگیں ہیں، ایک رگ جو ہے، ایک رگ پھیل ہو جائے تو بیچارے کی زندگی اتنی تکلیف میں پڑ جائے کہ ساری دنیا کی اس کی ہوئی عبادت، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی ہے۔ تو خدا فراموشی، اللہ کی نعمت کو بھول کے زندگی گزارنا کتنی بڑی بات۔ آج کے موجودہ حالات میں جو ہر طرف سے باطل کا ہاتھ اونچا ہے اور ہم نیچے ہو چکے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سب سے زیادہ حق سبحانہ و تعالی اس وقت ناراض ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال، ایک معمولی انسان نے کسی کے ساتھ پیٹ بھر کے احسان کیا، اب احسان کرنے کے بعد وہ آدمی اس کو دعوت دینا کسی تقریب میں بھول گیا تو کتنوں کو کہتا پھرے گا کہ دیکھو زندگی بھر میرا کھایا، میرے احسان کے نیچے جیا، اور اب ایک موقع ہے تو مجھے یاد نہیں کیا۔ ایک آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت کسی کو دیتا ہے اور پھر وہ بھول جاتا ہے اس کو۔ اگر کسی کو اللہ سمجھ میں نہ آئے تو من عرف نفس عرف ربہ، یوں آتا ہے کہ اللہ کو سمجھنا ہو تو اپنے کو سمجھ لے۔ کون سی چیز سے تجھے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے اللہ کو خوشی ہوگی، کون سی چیز سے تجھے تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے اللہ کو تکلیف ہوگی۔ تو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، اس کو اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنی نفسیات کا مطالعہ کر لے، اپنی نفسیات کا مطالعہ کر لے۔ اس کو جو چیز ناپسند اللہ کو بھی ناپسند، جو چیز پسند اللہ کو بھی کیا ہے پسند۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلق فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ اللہ انسان کو یوں کہتا ہے اے انسان تیرا ناش ہو، ما اکفر، تو بہت ناشکرا ہے، تو بہت ناشکرا ہے، کبھی بھی تو نے میری نعمت کو یاد نہیں کیا۔ کم سے کم اتنا تو یاد کر کہ تجھے میں نے وجود دیا، کتنی بڑی نعمت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے من ای شیء خلق، تو تھاس کہاں؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان وہ گھر یاد کر کے تو تھا ہی نہیں، پھر ہم نے ایک پانی کے قطرے سے تیری تربیت فرمائی۔ وہ قطرہ، سائنسداں یوں کہتے ہیں کہ منی کے ایک قطرے میں لاکھوں نے کروڑوں چھوٹے چھوٹے جمس ہوتے جو دوربین سے نظر آئے، آنکھ سے تو نظر بھی نہ آئے۔ ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد ایک کیڑا جس کو انسان بنانا اللہ کیا مقدر ہو چکا، وہ کامیاب ہوتا ہے، سب پھیل ہو جاتے ہیں۔ اب نہ نظر آنے والے کیڑے سے اتنا خوبصورت انسان تجھے بنایا، ایسے سوچ لیا، ایسا خیال لیا۔ اللہ پہلی نعمت گناتا ہے کہ وہاں سے تو نعمت شروع کر گننا۔ ما اکفر، تو کتنا ناشکرا ہے، تیرے اوقات کو بھی نہیں یاد رکھتا ہے، تیری اوقات کو بھی خیال میں نہیں لاتا ہے کہ میرے اوقات کیا تھے، میں کس سے بنا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں گنا رہا ہے، دھیان دلا رہا ہے اپنی نعمتوں کا، اعلیٰ اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان تیرے ہاتھ میں روٹی آئی لقمہ بن کے سالن کے ساتھ، تو ایک دم منہ میں مت لگ، ذرا ٹھہر۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ، اس کو ذرا سوچ لے کہ یہ جو باتیں کرتے کرتے غفلت سے تو گوڑے مارتا ہے، تو
पेट में डाल के यूं करके निकल गया। कभी सोचा कि लुकमा किस तरह से बना? ये रोटी बनाने के लिए मैंने कितना बड़ा इंतजाम किया। अल्लाह फरमाता है सबसे पहले समंदर बनाए, समंदर में से भाप उठाई, भाप से बादल बनाए, बादल से हमने सबअब्दल मा ऊपर से पानी डाला, ऊपर से सुम्मा शकक नदर शक्का। ये अल्लाह करता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह की बात। सुम्मा शकक नदर शक्का, फिर हमने जमीन को ऑर्डर किया कि जरा पानी को अंदर जाने दे, ऑर्डर दिया, चुनांचे उसने पानी को अंदर खींचा। ये पानी जमीन में मिट्टी के साथ मिलने के बाद गेहूं का दाना बना, और एक दाना कई सौ दाने बाली पर आए, तेरे मुंह तक मैंने इस तरह से पहुंचाया। फिर ये बाली गई खलियान में, घास अलग हुआ, दाना अलग हुआ, फिर चक्की में गया, चक्की के बनाने में कितने औजार इस्तेमाल हुए, उसके औजार के लिए कितने कारीगर के दिमाग मैंने दुनिया में बनाए, रोटी पकाने के कितने दिमाग बनाए, कितने आग, और उसके लिए मैंने पकाने का इंतजाम किया। अल्लाह कहता है फिर ये घूम घूम के पूरी दुनिया घूम के एक लुकमा तेरे पास आए। फल यंजुरिल इंसान इला तामिही, फल यंजुरिल इंसान इला तामिही, इंसान देख ये खाना तेरे हाथ में आया तो किस तरह से तेरे पास आया। अब एक आदमी गफलत के साथ खा ले, बिस्मिल्लाह बोलना भी भूल जावे। एक आदमी खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ना वजअलना मिलन मुस्किन, इतनी शानदार दुआ। अगर ये खाना खा के दुआ पढ़े तो कभी बीमारी न हो। अल्लाह यूं फरमाता है कि दुआ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ए अल्लाह तमाम तारीफ तेरे लिए, तूने कितना अच्छा खाना खिलाया और बाद में पानी पिलाया, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह मिनल मुस्लिम, मुझे मुसलमान बनाया। मुसलमान बनने पर भी एक नेमत है, शुक्र अदा करें, वरना मस्जिदें भी ले लेंगे, कुरान शरीफ भी ले लेंगे, हर चीज हमारी कोई ले लेगा बातिल। अगर तुम किसी आदमी को कलम दो, एक नेमत है, और वो उस कलम की कदर करने के बजाय जमीन पर यूं करने लगे तो थप्पड़ मार के वापस ले लोगे। ये कलम 2 पैसे की, तो अल्लाह की नेमतें है। देखो ये आज के दौर का इलाज बता रहा हूं, एक पीस अभी तो हुआ, शुक्र। आदमी अल्लाह की नेमतों को याद करके उन नेमतों का शुक्र अदा करे तो लाइन शकर तुम लजीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तो और दूंगा। ये रमजान का महीना खाली रोजा नहीं, रमजान के महीने में हक सुब्हानहू तआला ने तरबियत के लिए अपने को हाथ में लिया है। खाना पीना इसलिए बंद किया कि खाना पीना इस बिना के ऊपर बंद किया कि उसकी वजह से और नेमतों का ध्यान आवे, और नेमतों का क्या है, ध्यान आवे। इस बिना के ऊपर खाना पीना बंद किया। खाली इफ्तारी करना, सहरी करना और कुरान शरीफ पढ़ लेना, इसी का नाम नहीं, अपनी तरबियत करें। कुरान रोजे की मकसद के अंदर एक मकसद फरमाता कि ताकि तुम शुक्र करो। दूसरी बात लितुकब्बिरल्लाहु अला मा हदाकुम, अल्लाह ने दूसरा मकसद ये बताया कुरान में कि माह मुबारक में अल्लाह की नेमतें दिमाग में आने के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह की बड़ाई दिल में आवे, अल्लाह की अजमत दिल में आवे। यूं आता है कि आदमी जितनी अल्लाह की अजमत दिल में रखेगा, अल्लाह की किबरियाई रखेगा, इतना अल्लाह का खौफ उसको पैदा होगा तो दूसरों पर रौब पैदा हो जाएगा। वरना वलयंज़िअन्न मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-महाबत बिकुम, अगर अल्लाह की अजमत तुम्हारे दिल में नहीं, चाहे मुअज्जिन कहता रहा कि अल्लाहु अकबर, लेकिन ध्यान भी नहीं कि अल्लाह कितने बड़े। इमाम साहब हर रुकन में कहता है कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लेकिन अल्लाह की अजमत का ख्याल ही नहीं। तो यूं आता है कि तुम्हारी धाक दुश्मन के सीनों से अल्लाह निकाल देगा। तुम्हारे दिल में जितनी धाक होगी इतने दुश्मन के दिल में तुम्हारी रौब होगा। आप सब हमने फरमाया नुसिरतु बिरौब, हजरत नबी पाक हमने फरमाया कि मेरे पास कोई सामान नहीं था, अल्लाह ने मुझे रौब इतना दिया था कि 2 महीनों की मुसाफत पर दुश्मन मेरा नाम सुनना तो कांपता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाबत आता है कि सफर में जा रहे थे, ऊंट मंगवाया, एक मामूली गोदरी थे उसको ऊपर रख के खुले पैर बैठ गए। आगे खादिम और जा रहे, किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप जरा अपनी साया निशान बिस्तर लेते, ये लेते,
اب کہیں اترتے تو اسی پر سوئے نہیں اسی پر رہے. عجم کے بڑے بڑے لوگ ان کی ملاقات کو آئے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین بڑا بہت بڑی وفد آیا تھا سرکاری عجم سے ملنے کے لیے ایران سے. کسی نے کہا کہ وہ سامنے آرام فرما رہے. یوں آتا ہے مورخ لکھتا ہے کہ وہ تولا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما وہاں گیا تو حضرت عمر کو دیکھتے ہی کانپنے لگا. پیر تھرا رہے تھے پیر تھرا رہے تھے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ کا عظمت ان کے دل میں اللہ کی بڑائی اتنی تھی کہ شیطان بھی جس رستے سے حضرت عمر گزرے بھاگ جاتا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جس رستے سے جاوے حضرت عمر وہاں سے گزرے تو شیطان بھی کیا ہے بھاگ جاتا تھا. چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ گھبراؤ مت, میں کوئی بڑا ایسا نہیں ہوں کہ مجھ سے کانپا جاوے, میں تو معمولی آدمی ہوں. بچپن میں میرے ابا مجھے اونٹ چڑھانے لے جاتے تھے اور مجھے عمیر کہتے تھے عمریا کہ عمریا یہ اونٹ بھاگ گیا, میں کوئی بڑا نہیں ہوں, تم مجھ سے گھبراؤ مت. دیکھو دھاک نکالنی پڑتی تھی. تو یوں آتا ہے کہ تو گردن جو حکم داور مپیش گردن نہ پیش جو حکم تو ہے, تو اللہ کی عظمت دل میں لا. ہر ایک کے اوپر تیرا رعب ہوگا. ایک آدمی سورج کے سامنے آئینہ کرے سورج کے سامنے اور پھر دیوار کے اوپر ڈالے تو آئینے میں تو کچھ نہیں, لیکن آئینے نے سورج کو لیا تو جس پر بھی پڑے گا وہ بھی روشن ہو جائے گا. جب اللہ کی دھاک تم دل میں لوگے تو تمہاری دھاک کا دوسروں پر پڑے گا. لیکن ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں. مسجدوں میں باتیں, مسجدوں میں بھی اللہ کا خیال نہیں. ہمارے اکابر یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جانے سے پہلے باہر کانپتے تھے, اور جیسے کسی جگہ کی وہ شیر بیٹھا ہو اور کسی آدمی کو جاتے دل لگتا ہو, وہاں سے کوئی بندوق والا جائے تو اس کے ساتھ ہو جائے تو کوئی ایسا اللہ والا اس سے بڑا ان کے ساتھ دھیمے دھیمے آتے کہ اللہ کا دربار ہے کہیں گستاخی نہ ہو جائے, اللہ کا دربار ہے کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اب اللہ کا دھاک ہم کو مسجدوں میں بھی نہ ہو, قبرستانوں میں نہ ہو, اور پھر ہم یوں چاہیں کہ دشمن ہم سے مروب ہو, کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. حق سبحانہ و تعالی سب سے بڑی چیز جو دیتا ہے وہ دھاک ہے, اور وہ دھاک جب نکل جاتی ہے وَلَا يَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكَ وَالْمَحَابَّةَ مِنكُمْ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. اللہ نے یوں بھی فرمایا, اللہ کے رسول نے, کہ دوسرا نقصان کیا ہوگا, اللہ کی کبریائی نہیں ہوگی. یہ قرآن نے اللہ نے یوں فرمایا کہ روزہ اس لیے رکھا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, تاکہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی اترے. وہ اللہ جس نے آسمان بنایا. قرآن کریم اٹھا کے دیکھو, قرآن کریم کے اندر لگ بھگ ہر آیت کے اندر اللہ نے اپنی بڑائی کی تعلیم دی کہ میں کون ہوں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں جانتے ہو, ذرا اونٹ کا مطالعہ کرو. کوئی ہے دنیا کے مائی کا لال کی اونٹ بنا سکے؟ میں نے کیسا جانور بنایا کہ 7 دن تک پانی نہ پلے سفر کرتا رہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور میری طاقت دیکھنے تو آسمان کی طرف اٹھاؤ. فرج البصر ثم ارجع البصر ينقلب اليك البصر خاسئا وحسيرا. اللہ کہتا ہے کہ ذرا آنکھ اٹھا کے آسمان کو دیکھ. ہے کوئی مائی کا لال کے آسمان تک بم پہنچا سکے, کوئی اپنا اپولا پہنچا سکے؟ بغیر ستون کے میں نے آسمان کو اٹھا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا. قرآن پڑھو جو تلاوت کرتے ہیں, ایک ایک آیت میں اللہ نے اپنی جو بڑائی بیان کی ہے مخلوق کے آئینے میں, تو اللہ کا دھاک جتنی دل میں ہوگی اتنا رب کسی پر ہوگا. تو ایک تو ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی طرف سے حالات نہیں آئیں گے. نعمتیں خیال میں لائے, پانی کی نعمت, یہ نعمت. یوں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھا, آپ علیہ السلام نے فرمایا اگلی امتوں میں کئی سو سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی, اللہ کے سامنے مرنے کے بعد پیش کیا. اللہ نے کہا کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں پہنچا دو. تو اس نے فرشتے کو کہا کہ میں نے تو بہت کیا ہے, تو فضل سے کہہ رہے ہیں, تو میرے عمل کا کیا, میں نے تو 500 سال تک کیا اور یہ تو کہہ رہے کہ فضل سے لے جاؤ. تو اللہ نے کہا کہ اس کو لاؤ, چلو میرے آنکھ کا جواب دے. خالی آنکھ دیا, اس کا جواب دے. آنکھ کے مقابلے میں تو نے کیا کیا؟ تو اس کی ساری خالی ایک آنکھ ایک دن کے دیکھنے میں ساری 500 سال کی عبادت بیکار. کہا کہ آپ کے فضل سے جانا چاہتا ہوں,
آپ کے فضل. اب اتنی نعمتوں کا ہم خیال میں نہ لاوے, اس کو خدا فراموشی کہے. اللہ کو بھول کے زندگی کا مطلب ایسا نہیں کہ رسمی نماز پڑھ لے, ہر وقت حق سبحان. اس لیے ہر نعمت پر اللہ نے دعائیں رکھی ہے. سواری میں ہوتا سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین, یہ نعمت ہے, دھیان نہیں لایا. کھانا کھاوے تو, بستر پر جاوے تو, اٹھے تو سوات میں ایک ہے. قرآن نے فرمایا کہ رمضان اس لیے ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور پھر آگے یہ فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, شکر کی کیفیت پیدا ہو, اللہ کی کبریائی تمہارے دل کے اندر اترے, یہ پیدا ہو. جب عظمت اترے گی, حضرت آج کے زمانے کی بات, حضرت مدنی رحمت اللہ کے بابت تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آزادی سے پہلے انگریزوں کے ساتھ جب ٹکر تھی اور وہ گرفتار ہو گئے, اس وقت اکھنڈ بھارت تھا. لاہور کے عدالت کے اندر حضرت مدنی رحمت اللہ کو پیش کیا تو لکھنے والا یوں لکھتا ہے کہ جس وقت انگریز کے جج کے سامنے حضرت کو پیش کیا گیا تو انگریز اتنا کانپ رہا تھا کہ کرسی ہل رہی تھی خالی دیکھ کے. حضرت مدنی رحمت اللہ ان کے سامنے کہا کہ بھائی کیوں, کہ میں وہ آدمی ہوں کہ یہ چرول لے کے اٹھا ہوں. جج نے کہا کہ زندگی میں نے اس قسم کا کوئی میرے دربار میں آتے دیکھا نہیں. یعنی جو آدمی اپنے میں جتنی دھک, ایک اذان ہم پڑھائی نہیں لیتے. ابھی اذان کے اندر کتنی دفعہ چلا کے مؤذن کہتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کانوں کے پردے توڑ کے اندر کبریائی اتارنا چاہے. خیر مختصر بات یہ ہے کہ رمضان صرف کھانا پینا چھوڑنے کے لیے نہیں ہے, صفات پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ آدمی کی حیثیت بنے. مال منال سے حیثیت بنتی تو سب سے حیثیت والا فرعون ہوتا, لیکن اس کی نام گالی ہے. قارون حیثیت والا ہوتا, اس کا نام گالی ہے. شداد حیثیت والا ہوتا, سونے کی ان کے پاس جنت تھی, لیکن اس کا نام بھی گالی ہے. حیثیت اور ویلیو بنتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی چھوڑ دینا. اللہ کی عظمت دل میں لانے سے اللہ کی حیثیت بنتی ہے. اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.